السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیوں کا اجلاس 2 جنوری کو ہوگا، باضابطہ طور پہ اسے نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے، اور اب اسپیکر ایاز صادق جو ہیں اس سے پہلے بھی میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا تھا، اس میٹنگ کو بھی وہی چیئر کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات جس میں ہم پاکستان تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی، کیا یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے؟ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے 31 جنوری تک کا جو ٹائم فریم ہے وہ بھی مختص کیا ہے۔ کیا حکومت یہ ٹائم فریم قبول کر لے گی یا اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب جو حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ بڑے کلیدی رکن ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری اور بانی پی ٹی آئی کو ڈائریکٹ بیٹھنا چاہیے مذاکرات کے لیے، انہیں آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ کیا پاکستان کے سیاسی ماحول میں حدت اور شدت اتنی کم ہو چکی ہے کہ یہ تینوں جو سیاسی زعماء اور لیڈران ہیں یہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ملک کے مسائل حل کریں گے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کی یہ سٹیٹمنٹ کیا مسلم لیگ نون میں یا نواز شریف صاحب خود اس بات کی تائید کر چکے ہیں، اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ ممکنہ رد عمل کیا ہوگا؟ یقینی طور پہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں یہ بظاہر فلر ہیں، بظاہر آپٹکس کو فل کر رہی ہیں، اصل میں تو مذاکرات جو ہیں وہ پس پردہ ہو رہے ہیں اور اس میں ڈائریکٹ بانی پی ٹی آئی کی انپٹ شامل ہے۔ بہرحال مذاکرات پس پردہ ہوں یا مذاکرات پردے کے آگے ہوں، مذاکرات سے ہی پاکستان کے مسائل کا حل نکلنا ہے۔ کیا اب اتنی سیاسی بصیرت اور بصارت ہے کہ یہ سیاسی جو فیٹرنٹی ہے یہ مسائل حل کرنے میں اور کوئی جامع حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہوگی؟ یہ بنیادی سوال ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک بہت بڑا معاملہ مدارس رجسٹریشن کا، جس پہ جے یو ایف اے حکومت کو دھمکا بھی رہی تھی، پارلیمان کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا۔ بالآخر وہ جو ایکٹ ہے، ترمیمی ایکٹ مدرسہ رجسٹریشن سے متعلق، وہ منظور ہوا، اس کو نوٹیفائی کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ترمیمی آرڈیننس ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ اب یہ جو ساری پچھلے 3-4 ہفتے میں شور شرابہ رہا، اس میں کس کا ہاتھ اوپر رہا، کس کی بات سنی گئی، کس کی بات نہیں سنی گئی؟ حکومت نے اپنی بات منوا لی یا مولانا فضل الرحمان کی باتیں منوان مانی گئیں؟ یہ بھی سوالات ہیں، آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری جہاں انٹرنیٹ کی سست رفتار کو بنیاد بنا کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کا جو تحریری معاہدہ ہے اس معاہدے سے متعلق بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور کافی گمبھیر معاملہ اس لیے ہے کہ سال ہونے کو ہے اس معاہدے پہ منوان یا جو طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ کیا بنیادی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہی ایک سوال ہے، آج کے پروگرام میں اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، اب نوٹیفائی ہو گیا، 2 تاریخ کو پھر میٹنگ ہو رہی ہے، خوش آئند ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی سامنے آ جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹمنٹ نواز شریف کی تائید و تصدیق کے ساتھ سامنے آئی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جب آ چکی ہے اس کے پیچھے کوئی ہوم ورک ہے یا یہ صرف ایک رائے کے طور پہ بات سامنے آئی ہے؟ اب ایسے ابھی ہے تو معقول بات کہ ان تینوں لیڈروں کو، کیونکہ یہی فیصلہ کون پوزیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں میرا تو خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو بٹھا لینا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ بیٹھنا جو ہوگا اس لیے کہ جو معاملات ہیں، مسائل ہیں ان سیاسی جماعتوں کے درمیان، وہ یہ نہیں ہیں کہ جی سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، کیونکہ سیاسی قیدی کسی وجہ سے گرفتار ہیں، وہ سیاسی قیدی بنے ہیں، آج پی ٹی آئی کے، کل نون لیگ کے تھے، اور یہ جو 9 مئی ہے یا 26 مئی پہ جوڈیشل جو ہے ایک کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل اس کا ریویو ہونا چاہیے، یہ بھی بائی پروڈکٹس ہیں۔ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا سول بالادستی، عوامی مینڈیٹ کے مطابق حکومت کی تشکیل، عوامی مینڈیٹ کا احترام، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ اگر تینوں لیڈر یا چاروں لیڈر میل بیٹھ کے طے کر لیں تو پھر یہ آسانی فراہم کریں گے کہ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے، سیاستدانوں کی لڑائی کی وجہ سے عدم کارکردگی ہوتی ہے، اور سیاستدانوں کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ عدم استحکام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غیر سیاسی قوتوں کو سپیس ملتی ہے۔ اگر یہ طے کر لیں تو اس کے بعد پھر راستہ جب بند ہوگا تو یہ پرفارم بھی کر سکیں گے،
استحکام بھی ملک کو حاصل ہوگا، پارلیمنٹ اور جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا تحفظ بھی ہوگا جی، اور معاملات جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق بھی چلیں گے۔ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر پولیٹیشین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیدی رکن ہیں، رہنما ہیں۔ قائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قائرہ صاحب، بلاول بھٹو صاحب مستقل تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ، اور آج کل جو تنقید ان کی آ رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی سست رفتار کو جواز بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، تقریباً سال ہونے کو ہے، اس معاہدے پہ عمل درآمد کا شکوہ بھی موجود ہے۔ حکومت کی کن اداؤں سے یا مسلم لیگ نون کے کس رویے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے اور تحفظات ہیں؟ بات تو دونوں ہی آپ نے کر دیجیے۔ ایک اس کے نا دو پہلو ہیں شکوے کے۔ ایک تو وہی معاہدہ ہے جو لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے اور ٹائم گین کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تاثر ہمارے ہاں بھی ذرا گہرا ہو گیا ہے کہ یہ تو ٹائم گیننگ صورتحال ہے، وقت حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ کام وہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے، جس سے ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہمارے بھی لوگوں کے لفظوں میں اور لہجوں میں تلخی آ رہی ہے۔ بار بار ہم نے ملاقاتیں کی ہیں وزیر اعظم صاحب سے، ان کی کمیٹی سے، چیف منسٹر صاحبہ سے، 24 کو بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ کرے گا کوئی بہتر صورت نکل آئے، لیکن اگر نہیں نکلتی تو پھر لازم بات ہے نا جی کہ جو ہماری قیادت کی کنسٹیٹوئنسی ہے، یعنی ہمارے مہمان ہیں، ان کا پریشر ہوتا ہے جب قیادت کے اوپر، تو قیادت بھی آگے بات کرنا پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ ہے بھی پرنسپل کی بات کہ ہم کوئی اپنے مفاد کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کو امپروو کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کر لیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کچھ لیجسلیشن حکومت نے موو کی جو کہ ہماری مشاورت سے نہیں تھی۔ جب لیجسلیشن آ گئی انکلوڈنگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جب یہ موو ہو گئی تو اس کے بعد ہم پہ اقدا کھلا کہ یہ ہے کیا۔ اب پھر اس پہ ہماری تنقید بھی آئی کیونکہ کئی چیزیں ہمارے منشور کے خلاف ہیں، لہذا اس پہ ہماری تنقید آئی۔ ہم نے کوشش کی، چیزیں ایڈجسٹ ہو کے چل پڑی، تو اس سے تاثر یہ آیا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے تنقید کرتی ہے، حالانکہ تنقید کوئی جرم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ جو آپ انٹرنیٹ کا کہہ رہے ہیں، یہ تو سیریس ایک ایشو ہے، یہ آپ سارا میڈیا اس پہ اعتراض کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، اور بالکل لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان کی ساتھ کا بھی ایشو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی فلا اور فالٹ ہے تو اس کو دور کیا جائے، اگر اس پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کی جائے، لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی غلطی ہے ہی نہیں، یہ کون مانے گا؟ لہذا اس کے اوپر بھی بات کرنی ضروری ہے۔ عوامی ایشو ہیں، اگر کسانوں کا مسئلہ آیا اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ کسانوں کو سپورٹ پرائز کی صورت میں گورنمنٹ تحفظ فراہم کرے۔ اگر کل مزدوروں کا خدا نخواستہ مسئلہ آیا، تنخواہ داروں کا آیا، کسی اور کا آیا، تو پیپلز پارٹی آزادہ نا اپنی رائے رکھتی ہے اور اس پہ اپنی رائے دے گی، اسمبلی کے اندر بھی دے گی، یہ کوئی اچنبے والی بات تو ہے نہیں، اس میں کون سی غلطی ہے۔ لیکن ہم حکومت کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تلخی نہ بڑھنے دیں، کیونکہ ملک کے حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ کوئی اور بحران کھڑا ہو جائے۔ اور یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ لفظوں اور لہجوں کی تلخی ہے، یہ تعلقات کی تلخی کا باعث بن سکتی ہے جو کہ نقصان دہ ہوگا۔ اچھا قائرہ صاحب، جب حکومت خاص طور پنجاب حکومت کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ دو مطالبات کا ذکر کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی ترقیاتی فنڈز دیے جائیں ہمارے لوگوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ جن اضلاع میں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز کامیاب ہوئے ہیں وہاں جو بیوروکریٹ ہیں، پولیس افسر ہیں، وہ ہماری مرضی کے لگائے جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو سارا کام میرٹ پہ کر رہے ہیں، فنڈز دینا ہو یا افسر لگانے ہوں تو یہ ہم اپنی میرٹ کی پالیسی کو کیسے کمپرومائز کریں؟ تو یہ درست ہے، یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بیوروکریسی ہمارے ملک میں، ویسے تو بیوروکریسی کی نیوٹرلی کام کرنا چاہیے، بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، چینل پارٹیزن ہوتے ہیں، جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کی بات ذرا سنی جاتی ہے، تو یہ ایک تاثر بہرحال ہے اور اس کو درست کرنا چاہیے۔ افسر کس کی مرضی کے لگیں گے یہ تو بعد کا ایشو ہے،
نہیں قاہرہ صاحب، اب جو بنیادی یہ آپ کے شکوے ہیں، یہ شکایات ہیں، شاید پی ایم ایل این اس لیے بھی لائٹ لے رہی ہے، جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے سگنیٹری آصف زرداری اور نواز شریف ہیں، تو اگر ایم پیز ایم این ایس کے مسائل اپنی جگہ موجود رہے بھی، لیکن اس معاہدے کے تحت آپ حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے، لوکل گورنمنٹ کے نظام میں بہت سارے پرابلمز ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باقی کام ہے۔ اگر ایک جماعت کو وہاں پہ پروجیکشن ملے تو دیگر جماعت یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں، کوئی اجنبے والی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کر کے نظام میں ہماری پوزیشن یہ ہے، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا اگر فنڈ آتے ہیں تو وہ فنڈ ہمارے بھی جو لوگوں کے مسائل ہیں، ہمارے کارکنوں کی جو گلیاں نالیاں ہیں ان کی ریکمنڈیشن پہ بھی بننی چاہیے، ان کے کہنے پہ بھی سڑک گلی بننی چاہیے۔ یہ تو کوئی جرم والی بات نہیں ہے نا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے اور وہ میرٹ کو بہانہ بنا کے نہیں مان رہے یا ٹال رہے ہیں۔ یہ میرٹ اگر ہو، اگر تو میرٹ ہو جی تو پھر میرٹ پہ چلنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہو۔ مجھے نہیں پتا پارٹی کیا کہتی ہے، لیکن میں اپنی پارٹی سے بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو کوئی تسلی کرا لے کہ ہاں پھر 100% میرٹ ہوگا، پھر کسی ایک کی طرف سے طرفداری نہیں ہوگی، تو ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھو اگر میرٹ ہوتا ہے تو چپ کر جاؤ، اور جب میرٹ نہیں ہوگا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ قاہرہ صاحب، حکومت اپوزیشن مذاکرات بظاہر تو اس کو ہم خوشائند ہی کہتے ہیں، لیکن خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے، مسلم لیگ نون کو یہ بھی تلقین کی ہے کہ دیکھیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم رول نہ جائیں۔ تو مسلم لیگ نون کو کیا خدشہ ہے؟ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے تو ان کی پولیٹیکل سپیس یا ان کا حکومتی لائم لائٹ کوئی خطرے میں پڑ جائے گا؟ دیکھیے، جب حکومت اپوزیشن کے مذاکرات ہوتے ہیں نا جی، تو یہ شک و شبہ دونوں اطراف رہتے ہیں۔ ان کو گورنمنٹ کی نیت پہ شک ہوگا، گورنمنٹ کو ان کی نیت پہ شک ہوگا۔ لیکن ذرا خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں، کئی دفعہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات نزدیک پہنچ گئے یا کنکلوڈ ہو گئے تو انہوں نے وڈرا کر لیا۔ تو ایسی صورت سے بہرحال بڑا نقصان ہوتا ہے۔ شاید وہ اس بات کی اشارہ کر رہے تھے، ورنہ مذاکرات تو جمہوریت کی اساس ہے، روح ہے۔ میں تو بار بار سب چینلز پہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کو اس پہ مثبت رہنا چاہیے، اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا خدا نخواستہ خرابی ہوگی، یہ سوچنا چاہیے اور یہ پروجیکٹ کرنا چاہیے کیا بہتری ہوگی، اور حکومت پہ اور اپوزیشن پہ دونوں طرف ایک دباؤ رکھنا چاہیے کہ حکومت کوئی ایسی چیز جو دے سکتی ہے کر سکتی ہے اور نہ کرے، اور اپوزیشن کوئی ایسا مطالبہ جو حکومت نہیں کر سکتی کرے، یہ صورتحال نہ بنے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات پس پردہ بھی ہو رہے ہیں ایک، اور یہ ایک سب کے سامنے بھی ہو رہے ہیں، اور اصل مذاکرات پس پردہ، کیا یہ تاثر درست ہے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ آپ کے مخالفین نہیں کہہ رہے، آپ کے اتحادی کہنا چاہیے یا آپ کے جو خیر خواہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ تو واقعی کوئی دباؤ ہے دونوں جماعتوں پر یا دونوں فریقوں پر کہ یہ مذاکرات کریں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پس پردہ اور سر عام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے جی، یہ جو ہیں یہ بھی ان کیمرہ ہی ہیں، اس کے علاوہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں جو آپ کے علم میں نہیں، میرے علم میں بھی نہیں ہے، یہ ہیر سے ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر ہیں اور پازیٹیو ہیں تو ہونے چاہیے، کیا حرج ہے؟ دوسری بات، اور اکثر مذاکرات جو ہیں وہ پس پردہ ہی ہوتے ہیں، اور منظر پہ تب لائے جاتے ہیں اگر پہلے دن پبلک میں بیٹھ کے، چوک میں بیٹھ کے ملاقات کر کے مذاکرات ہوں، یا میڈیا کے سامنے اب سب کے کیمرے لگے ہوں اور مذاکرات ہوں، تو پھر تو پہلے دن میں مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مذاکرات کی سنجیدگی یہی ہوتی ہے کہ اس کو خاموشی سے، طریقے سے کرنے کے بعد پھر اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پبلک کے سامنے لائے جائیں۔ سو مذاکرات تو ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ کہ کوئی دباؤ ہے کیا؟ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ کوئی دباؤ ہے؟ پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بات بہت عرصے سے کہی جا رہی تھی کہ مذاکرات کریں، جب ہماری حکومت تھی پچھلی اس وقت بھی کہا جا رہا تھا، اس حکومت میں بھی سال ہو گیا کہا جا رہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا۔ تو وہ کون سا فریق ہے جو کہہ رہا تھا مذاکرات نہیں کروں گا؟ وہ تو پی ٹی آئی تھی، گورنمنٹ تو ڈینائی نہیں کر رہی تھی۔ اب بھی گورنمنٹ کی طرف سے
स्पीकर साहब की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 10 नहीं 20 नहीं, कोई कितने ही मुतअद्दिद बार ये कहा गया मुज़ाकरात करे, और पीटीआई की तरफ से मुसलसल इसरार था कि मुज़ाकरात सिर्फ फौज से करेंगे, इनसे नहीं करेंगे। अब संजीदा है कायरा साहब, आप क्या समझते हैं? आप पीटीआई संजीदा है, अब उनकी अप्रोच आप क्या समझ रहे हैं कि वो संजीदगी के साथ आए? मुझे जरा पहली बात में खत्म कर दूं जी कि ये जो कहा जा रहा है ना कि ये मजबूरी के तहत या दबाव के तहत हो रहे हैं, तो हुकूमत के ऊपर किस बात का दबाव? हुकूमत तो कह रही थी करे। हाँ, पीटीआई ने मुज़ाकरात पे आमादगी ज़ाहिर की कमेटी बनाई है, अच्छा किया है। उनके ऊपर कोई दबाव आया है मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। अगर दबाव में भी बनाई है तो बुरा नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। अब फरमाइए आप। अच्छा, अब जो माहौल है आपके ख़्याल में ये साज़गार है मुज़ाकरात के लिए, और ख़ास तौर पर ये जो बुनियादी मुतालबा है असीरों की रिहाई का, सियासी कैदियों की रिहाई का, तो रिहाई का अमल एतमाद साजी में मददगार साबित हो सकता है? हुकूमत आसानी से ये मान जाएगी, आसानी से मान लेना चाहिए? सर, मेरा तो पहले दिन से ये मुतालबा, अब ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हो सकता है आप एग्री ना करें या करें, कि किसी भी शर्त के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। जी। यही बात हुकूमत की तरफ से कही गई है कि मुज़ाकरात शर्त के साथ नहीं होंगे। हाँ, अगर आप ओपन टेबल पर रख के बैठते हैं, बज़ाहिर यूं लगेगा कि ये मुतालबे तो बड़े सख्त हैं, हुकूमत के मुतालबे बड़े सख्त हैं, अपोजिशन के मुतालबे बड़े सख्त हैं, ये तो कोई किसी कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच सकेंगे। आप पिछले जो भी मुज़ाकरात होंगे, दोनों फ्री कैंप के देखिए जरा, माजी के भी, कहाँ खड़े हुए बैठे तो फिर चलते 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 रास्ते निकल आते हैं। बहुत सारे मुज़ाकरात का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा तजर्बा इसमें हासिल हुआ। तो मुज़ाकरात स्टार्ट बड़े हार्ड लाइन से होते हैं, फिर इसमें से रास्ते पैदा हो जाते हैं। तो ये गारंटर कौन होगा? ये मुज़ाकरात के लिए बैठ गए, कोई शर्त नहीं लगाई, उसके बाद टेबल पे दोनों तरफ से शराइत सामने आ गई, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जो मुज़ाकरात की गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे सकती थी वो नहीं कामयाब हुए। अब क्या स्पीकर कौमी असम्बली इस पोजीशन में हैं कि वो दोनों फरीकों की तरफ से गारंटी दे सके और इसको कामयाबी की से हमकिनार कर सकें? किसी तरफ से किसी गारंटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मुज़ाकरात करें जी, जो चीज़ें तय पाएं वो लिख के एक वायदे की सूरत में रखें, कौम के सामने बैठ के रखें कि ये हमने करना है, ये हमने करना है, ये हमारा तय पाया है। जो फरीक उससे पीछे हटेगा, कौम उससे हिसाब ले लेगी। ये किसी और गारंटी, किसी डंडे वाले की, किसी अदालत वाले की गारंटी की जरूरत ही नहीं है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। आपके वक्त ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ़ साहब, ये बताइए, कुछ लोगों का ये कहना है कि असल मुज़ाकरात तो पर्दे के पीछे हो रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, असल मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है ना। अब ये लोग तो, इन्होंने तो एक अपना एक प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो लाजमी बात है, जैसे कि राना सना साहब ने और उनके एक दो और मिनिस्टर्स ने खुद एक्नॉलेज किया है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। सो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो बेसिकली जो उसमें एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाएं कि आपकी जो कमेटी है वो खान साहब से मिली, खान साहब की जो गुफ्तगू अलीमा खान साहब के थ्रू बाहर आई, वो एक जो साजगार माहौल फ़राहम करना होता है, कुछ ना कुछ लीनियंसी दिखानी होती है, वो नज़र नहीं आती। तो इसकी मौजूदगी में, इस तरह की सूरत हाल में, इस माहौल में मुज़ाकरात की कामयाबी की आप तवक्को कर सकते हैं?
आरिफ साहब आपने सही फरमाया कि जो मौजूनियत होती है, माहौल जो है वो प्रोवाइड करना हुकूमत का काम होता है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ ये कि वो उसको प्रोवाइड करने में नाकाम रही है, बल्कि कुछ ऐसे भी काम हुए हैं जिससे कि वो उसमें एक लेवल ऑफ टेंशन जो है वो क्रिएट हुई है। इसमें खासकर जो है अब चूंकि मुज़ाकरात करने का फैसला किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये शुरू तो होंगे 2 जनवरी को, और मेरा ख्याल है कि उसके फौरन बाद ही चंद दिनों में ही पता चल जाएगा, एक वो दो अखबार के बाद पता चल जाएगा कि हुकूमत के इरादे क्या हैं, हुकूमत इनको किस तरफ लेके जाना चाहती है। क्या वो मुज़ाकरात को मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, या वो मुज़ाकरात को सिर्फ टाइम बाय करने के लिए करना चाहती है। क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इरशाद साहब जो कि मैं अर्ज करूंगा आपके पास खिदमत में, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं। सो ये भी कर सकते हैं कि शायद उसको एड्रेस करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए, उस एक्सपेक्टेड प्रेशर से मुकाबला करने के लिए ये मुज़ाकरात का ढोंग भी रचाएं और उसको लंबा करने की कोशिश करें। अच्छा रोशन साहब, इससे कतई नज़र कि आपके मुखालिफिन क्या कह रहे हैं कि जी आपके बयानियों को नुकसान हो रहा है, आप पहले एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, ग़ुलामी नामंजूर कहते थे, आप उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। मैं अपने तौर पर आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर खान साहब की रिहाई या आपके मुतालबात तस्लीम होते हैं अमरीकी दबाव पर, हुकूमत आने के बाद ट्रंप साहब की, तो क्या, एक तो आपके बयानिए से हट के मैं बात कर रहा हूँ, क्या उसकी कीमत तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब क्या अदा करेंगे? ये आपके ख्याल जहन में है कि इस तरह से नुकसान होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की हैसियत से हमने किसी फॉरेन हुकूमत से किसी किस्म की मदद नहीं मांगी, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो हुआ है पास्ट में साइफर के कॉन्टेक्स्ट में वो भी हकीकत है। वो तो अब चूंकि केस भी चला है खान साहब के ऊपर, तो उसको कोर्ट रूम में भी एक्नॉलेज कर चुके हैं, क्योंकि पहले तो वो साइफर की एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस को मानने से इनकारी थे, उसके बाद कि जी है, और अब ये कि जी उसको गुम कर दिया, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस को मान चुके हुए हैं। तो वो अपनी जगह एक हकीकत है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन रियासतों के ताल्लुकात में एक मौका आता है जबकि आगे बढ़ना होता है। लेकिन जो कि जैसा कि मैं कह रहा था कि हमने किसी को फॉर्मली नहीं कहा। अब पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो काम कर रहा है। अगर उन्होंने कोई ब्रेक थ्रू की है और कोई जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं उसके बारे में आगाही की है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई के ऊपर नहीं आती। लेकिन इस मुल्क की 76 साल तारीख में आप देखेंगे कि प्रेशर्स तो हमेशा मौजूद रहे हैं, ये पहला वक्त नहीं है। आपको पता है नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इनको भी रिप्रूव मिली है। इसमें जो गवर्नमेंट्स थी, फॉरेन गवर्नमेंट्स का जो किरदार है वो भी आपके सामने है। लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है, इंसानी हकूक जो है, उसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी आंखें भी काम करती हैं, उनके कान भी काम करते हैं और उनकी जुबानें भी काम करती हैं। वो इस मुल्क में जो कुछ हुआ है पिछले 2-2.5 सालों में, वो उन्होंने देखा है, उससे आगाही है, उस मुकम्मल आगाही है। और अगर ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में वो कोई बात करते हैं, जैसा कि ईयू ने किया है, जैसा कि यूके की गवर्नमेंट ने किया है, जैसा कि व्हाइट हाउस ने किया है, तो उसको आप ये नहीं कर सकते कि जी वो इंटरवेंशन है। वो इंटरवेंशन नहीं है, वो सिर्फ एक सेंसिटिविटी है, एक उनकी अवेयरनेस है विद द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। नहीं रऊफ साहब, वो क्या है कि मीर हुए जिसके सबब बीमार, उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। अब बात यह है कि जिस तरह रिचर्ड ग्रेनेल की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, वैसे सवाल आप ज़रूर कर लें, शेर का जो आपने बेड़ा गर्क किया ना, इसकी तस्वीर कर लें। ज़रा कर दें। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। तो ये रऊफ साहब, अब हाफिज़ नईम साहब ने भी ये कहा है कि कल तक आप अमरीकी ग़ुलामी से निजात वाली बात करते थे, आज अमरीकी दबाव पर आप जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो और इंसानी हकूक़ का आप उसको एक ऑब्वियसली उस लिबादे में भी बात कर रहे हैं आप, तो आप नहीं समझते कि इंसानी हकूक़ पे एक हथियार भी है अमेरिका के पास, यूरोप के पास? वो जब आर्म ट्विस्टिंग करना चाहता है पाकिस्तान की, तो वो इस तरह की रिपोर्ट्स दे देता है, इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपके सवाल में दो बातें पिन्हा हैं। एक तो ये कि हमने कभी नहीं कहा कि हम अमेरिकन इंटरवेंशन जो है या अमेरिकन प्रेशर के ऊपर बाहर आना चाहते हैं। हमने उनसे कोई ऐसी मदद नहीं मांगी, हम उनसे कोई ऐसी मदद नहीं मांगेंगे। और दूसरी बात है ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो अर्ज किया, मेरे भाई, ह्यूमन राइट्स का कॉन्टेक्स्ट जो है वो मौजूद है, वो सारी दुनिया में है। अगर वेस्ट उसको एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करता है तो मैं उससे कुलियतन इनकारी नहीं हूं।
وہ کرتے ہوں گے, لیکن پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا. پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی سٹیٹ ہے اس کو بھی تو ایک حقیقت ہے, وہ اس کے لیے تو کوئی ایگزیجریشن نہیں ہو رہی ہے. اگر دنیا اس کا نوٹس لے لیے, خاص کر جمہوری جو دنیا ہے وہ نوٹس لے رہی ہے, تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی بھی چیزیں جڑی ہیں جو کہ ہمیں قیمت کے طور کے اوپر ادا کرنی پڑیں گی. دیکھیے IMF کا لون ہے ہمارے پاس, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو FATF کی پوزیشن ہے, ہم گرے لسٹ میں بہت دیر رہے ہوئے ہیں. آپ کے پاس GSP کا ایشو ہے, یورپین یونین نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اس کو مینشن بھی کیا ہے. تو یہ قیمتیں پاکستان کو چکا سکتی ہیں. اور کیوں نہیں پاکستان اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کی, پاکستان ریاست ہے پاکستان, حکومت ہے پاکستان اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کی سٹیٹ کو امپروو کرتی ہے, کیوں نہیں یہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کریں تاکہ ہم لوگ آپس میں ہی بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کر سکیں اور باہر کی دنیا جو ہے وہ ان کا نوٹس نہ لے. تو ہماری طرف سے کوئی ایسی ان سے ریکویسٹ نہیں ہے, نہ ہم چاہتے ہیں, نہ ہم نے کہا ہے, اور نہ ہی ہم چاہیں گے کہ کسی قسم کا پریشر ایکسرٹ کیا جائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا نہیں خیال کہ آپ جمہوری دنیا کو خاص کر جو ہے وہ روک سکتے ہیں کہ ایسے حالات کا نوٹس لے اور اس میں اپنے جو ریئیکشنز ہیں, اپنے جو رسپانسز ہیں ان کو وہ ایویلویٹ کریں. اچھا رؤوف حسن صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ کے ابھی تک 2 مطالبات سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے. کیا پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے, جنرل کونسل ہے, یہ طے کر چکے ہیں کہ 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہی 2 مطالبات ہوں گے, یا اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے, مزید کیا مطالبات ہو سکتے ہیں؟ عارف صاحب دیکھیے, یہ 2 مطالبات جو ہیں خان صاحب نے کہے تھے کہ جی کم از کم ان کے اوپر فوری طور کے اوپر غور ہونا چاہیے. اس میں سے جو سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے وہ تو بالفور ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا کوئی وجہ نہیں کہ وہ جیلوں میں وہ وہیں رہیں. ان کے اوپر کیسز تھے, وہ 1.5 سال ہو گئے ہیں, وہ کیسز آگے نہیں بڑھے ہیں کیونکہ ان کیسز میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. دوسرا تھا کہ جی 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہوا ہے ملک میں, انفارچونیٹ چیزیں ہوئی ہیں, ان کے اوپر کمیشنز بننے چاہیے. یہ تو امیڈیٹ کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ 2 تاریخ کو جب ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم اپنی جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے ساری کی ساری, جیسا کہ انہوں نے دوسری سائڈ نے کہا ہے, وہ ہم اس میں ان کو سبمٹ کریں گے کہ یہ چیزیں, اس میں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, جس طریقے سے اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کی ریورسل کی انتخابات کی. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کو ریٹن فارم میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جی 2 تاریخ کو ہم ان کے حوالے کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ان کی طرف سے بھی ہوپ فلی وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ جی وہ ان مذاکرات سے ان کی کیا امیدیں منسلک ہیں, تاکہ ہم ان کو کنسیڈر کریں, وہ ہمارے مطالبات کو کنسیڈر کریں اور مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. جی صحیح. جب FATF پر مذاکرات ہو رہے تھے اپوزیشن کے, تو نان پیپر اپوزیشن نے دیا کہ جی جناب نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ بھی ان دنوں شاید, مجھے یاد نہیں پورا, اور زرداری صاحب, فریال, کچھ اور سیاسی قیدی تھے, 34 نکات. تو اس میں 34 نکات میں ایک یہ بھی تھا کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں. تو آپ نے یہ کہا, آپ کی پارٹی نے, آپ کی حکومت نے, کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. اب آپ جب سیاسی قیدیوں کی انکلوڈنگ عمران خان صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں رہائی کی, تو یہ بھی اسی طرح کا NRO نہیں ہے؟ نہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے دنیا جانتی ہے کہ شریفوں کی کرپشن کے بارے میں, زرداری کی کرپشن کے بارے میں دنیا جانتی ہے. ویسٹرن کنٹریز میں کتابوں کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں. خان صاحب نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کہی. آپ کو پتہ ہے یہ سارے کیسز جو ہیں ان کی کوئی بیسس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو کوئی کمپیریزن آپ انیکٹ نہیں کر سکتے. عارف صاحب ڈیو رسپیکٹ نہیں کر سکتے ان کی کرپشن اور خان صاحب کی کلینلینس جو ہے اور کرپشن نہ کرنے کا جو ہے, یہ 2 بالکل اپوزٹس ہیں. وہ کیسز جو تھے وہ جینون تھے, یہ کیسز جو ہے لیکن ان کو جس طریقے سے ختم کیا گیا وہ بھی ایک نان جینون طریقہ تھا. اور یہ کیسز جو ہے ان کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی نہیں. رؤوف صاحب یہ کیا ریزن ہے, رؤوف صاحب یہ کیا ریزن ہے کہ اگر وہ کیسز جینون تھے, 4 سال تقریباً آپ کی حکومت رہی, کرپشن آپ کا میجر نیریٹو تھا, آپ کسی ایک کو بھی ملزم سے مجرم ثابت نہ کر سکے؟ دیکھیے جی 4 سال تو ہماری حکومت رہی نہیں تھی, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, جو محرکات تھے وہ آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ہماری حکومت آنے کے بہت جلدی بعد اس حکومت کو گرانے کی صحیح جو ہے کوشش تھی وہ شروع ہو گئی تھی. کنسیکوینٹلی وہ کیسز کی نان پروسیکیوشن جو تھی وہ بھی اس سارے کنسپریسی کا حصہ تھا. وہ تو اب سارا کچھ کلیئرلی سامنے آ چکا ہوا ہے. نہیں, کون تھا رکاوٹ؟ رؤوف صاحب رکاوٹ کون تھا بیسیکلی؟ دیکھیں اس وقت تو بظاہر جو سٹیٹمنٹس آتی تھی, پریس کانفرنس شہزاد اکبر کرتے تھے,
اسٹیٹمنٹس جا کے امریکہ میں ایون جب نواز شریف جیل میں تھے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اے سی اتروا دوں گا. وہ تو ایک پورا ایک ماحول آپ نے گرمائے رکھا کرپشن کے خلاف, لیکن عدالتوں میں پروو نہیں ہو سکا. تو رکاوٹ تھی کیا؟ کریڈیبل ایویڈنس موجود تھی. شہباز شریف کے خلاف 1.25 سال جو ہے وہ انڈائٹ نہیں ہو سکے تھے. آپ مجھے بتائیے اس کی کیا وجوہات تھی, کون کر رہا تھا سارا کچھ, آج عدالتوں کو کون مینیج کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑے اوپن سیکرٹس ہیں کہ اوپر بات نہ ہی کی جائے, بیکاز میں نہیں چاہتا کہ ماحول جو ہے وہ پروگنڈا کیا جائے, وہ خراب کیا جائے. اب آپ ماحول مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ جی اگر اس میں سے کوئی پازیٹیوٹی نکل سکتی ہے, کوئی پاکستان کے مسائل کے حل کو نکل سکتے ہیں, تو ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کو آگے بڑھایا جائے. لیکن زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے ہفتے 10 دن میں پتہ بھی چل جائے گا کہ جی انٹینشنز کیا ہیں. اچھا رؤف حسین صاحب, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ہے, میں تو سمجھتا ہوں بڑی معقول بات ہے کہ عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اکٹھے بیٹھیں, مذاکرات کریں, اور جو مجموعی مسائل ہیں اکانومی کے, پولیٹکس کے, جمہوریت کے حوالے سے جو مسائل کا شکار ہیں, ہم اس پر بات کر کے کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی طے کر لیں یا جو بھی کرنا ہے. تو کیا خان صاحب کو اگر یہ آفر ہوتی ہے تو نواز شریف اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ عارف صاحب, ایک تو خان صاحب خود اس بات کا فیصلہ کریں گے. دیکھیے, لیکن جو ہماری پوزیشن رہی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ مینڈیٹ چور جماعتیں ہیں. یہ جو دونوں جو لیڈران کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ سربراہان ہیں ان جماعتوں کے جنہوں نے کہ مینڈیٹ چوری کیا ہے, اور بہت ہی کروڈلی, بہت ہی گندے طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. یہ مشکل کام ہوگا. میں پر سے ایسا میں کہتا ہوں کہ مشکل کام ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ خان صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اور اس کا ایک جو چیز جس کے اوپر یہ شاید ڈیپینڈ کرے الٹیمیٹلی, اگر کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو وہ ان مذاکرات کے آؤٹ کم کے اوپر بھی ہے. ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ ان مذاکرات میں کھل کے سامنے آ جائے گا. بیسیکلی آپ کو یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ فیئر الیکشنز کے تھرو آتی ہے. آپ ایک پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. بڑی کوشش ہوئی ہے, 2.5 سال سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم ایک ریالٹی جو ہے اس کی ریلیونس جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سو یہ الٹیمیٹلی تو خان صاحب خود ہی فیصلہ کریں گے, لیکن مجھے اس کے چانسز ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز, یہ میں اپنی ذاتی رائے کے طور کے اوپر عرض کر رہا ہوں, وہ کم ہی نظر آتے ہیں. نہیں, جب آپ کی پارٹی مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھ گئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئی, ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ گئی, باپ پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئی, تو پارٹی لیڈر کیوں نہیں آپس میں بیٹھ سکتے؟ وہ سارے الزامات جو آپ لگا رہے ہیں زرداری پر یا نواز شریف پر, وہ سارے الزامات دونوں پارٹیوں پر ہیں, ان کے ساتھ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ کو دیا ہے. اب اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے اس کا. تو خان صاحب کو دیجئے, پہلے یہ مذاکرات تو آگے بڑھنے دیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس سمت میں جاتے ہیں اور اس سے کیا کوئی کانفیڈنس کریٹ ہوتا ہے, یا کہ جو تھوڑا بہت کانفیڈنس ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے جو باقی کے فیصلے ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے مذاکرات کی آؤٹ کم کے اوپر. نہیں رؤف حسین صاحب, اگر یہ کانفیڈنس نہیں بڑھتا, یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوتے, تو واٹ ایلس دی آپشن ود پی ٹی آئی؟ کیونکہ آپ پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے مزاحمت ہر طرح کی کر کے دیکھ لی, اس کا نتیجہ نہیں نکلا, اور حکومت کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد آپ مذاکرات پہ راضی ہوئے ہیں. یہ اس انالیسس میں بالکل کوئی ریالٹی نہیں ہے جی. ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں, پرامن آپشنز موجود ہیں, اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. ان میں سے ایک ریمیٹنسز کا آپشن ہے جو کہ آلریڈی جو ہے وہ ان پلیس ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. باقی بھی جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو بھی ہم, لازمی بات ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور وہ رائٹس جو کہ ہمیں پاکستان کا آئین دیتا ہے, پاکستان کا قانون دیتا ہے, ان کے دائرے میں رہ کے ہم اپنے تمام آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کریں گے. یہ لوگوں کا کہنا کہ جی ہم ناکام ہو چکے ہیں, یہ بالکل نہیں, بالکل غلط ہے. 26 نومبر کو جو ہوا ہے, یہ کیا آپ اس کو پی ٹی آئی کی ناکامی گردانیں گے؟ جس طریقے سے گولیاں چلیں, جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا, ڈائریکٹلی سنائپرز نے حملہ کیا, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ انالیسس ٹھیک نہیں ہے. میں تو فیل کرتا ہوں کہ ہماری, اچھا یہ رؤف صاحب یہ بتائیے, آپ اگر ریمیٹنسز والی آپشن آپ نے رکھ لی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, سول نافرمانی پہ آپ جانا چاہتے ہیں, پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے, الٹیمیٹلی سب کا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟
پاکستان میں جمہوریت آئے گی, پاکستان میں آئین بحال ہوگا تو پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. اس صورت میں جو اس وقت ملک کا حال ہے کہ غیر آئینی, غیر قانونی, غیر انسانی, غیر اخلاقی حکومت جو ہے اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے, یہ عوام کی فلاح کے لیے کام نہ انہوں نے کیا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں. سو پاکستان میں فلاح کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے خاص کر سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, جو کہ اس وقت انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس کے لیے ہم کوشاں ہیں, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ عنقریب پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, آپ کے وقت کا. ایک بریک, واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سن لی گئی, زرداری صاحب نے بھی مان لی, شہباز شریف صاحب نے بھی مان لی. ایکٹ جو ہے وہ نوٹیفائی ہوا, پھر اس کے بعد ایک ترمیمی آرڈیننس آ گیا. کیا مولانا جو چاہتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا؟ دیکھیں, مولانا جو چاہتے تھے وہ بالکل حاصل نہیں کیا. مولانا نے صرف اتنا حاصل کیا ہے کہ وہ جو معاہدہ تھا 2019 والا مدارس اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ, اس معاہدے سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی جناب منیب الرحمان صاحب اور 3 اور بورڈ جو تھے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اور انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم رجسٹریشن کروائیں گے وزارت سنت کے تحت, سوسائٹی ایکٹ کے تحت. اس سے زیادہ تو مولانا اور ان کے جو ساتھی ہیں کچھ حاصل نہیں کر سکے. یہ اسلام آباد کی حد تک ہوگا. یہ نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے یہ قانون اسلام آباد کی حد تک ہے, اور جو ترمیمی آرڈیننس ہوا ہے اس کی جتنی شکایت, اس میں سے سب سے جو شک تھی, کارگر شک تھی, جس پر باقی سیاسی جو دینی جماعتوں کو یا دینی مدارس کو اعتراض تھا, وہ ختم ہو گئے. شک یہ تھی کہ تمام مدارس جو دوسرے اس کے تحت محکمہ تعلیم کے تحت رجسٹر ہو چکے ہیں وہ بھی 6 ماہ کے اندر رجسٹریشن دوبارہ کرائیں گے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت. اب وہ ان سے تلوار ہٹ گئی ہے, وہ تلوار ان سے ہٹ گئی ہے. جو چیزیں مفتی عثمانی صاحب, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب اور 5 بورڈ جو ہیں وہ مان چکے تھے, وہ دوبارہ انہیں ماننی پڑی ہیں. مثال کے طور پر اپنے حسابات وہ رجسٹرار کو پیش کریں گے, آڈٹ ہوگا. وہ دوسرے جو ہیں وہ پیش کریں گے اس بورڈ کو, وہ جو بنایا ہوا ہے ڈائریکٹریٹ, اور یہ کریں گے رجسٹرار کو. صحیح ہے. کوئی مسلکی منافرت, انتہا پسندی نہیں پڑھائی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ دونوں بورڈ آزاد, دونوں جو گروپ ہیں وہ آزاد ہیں کہ اپنی رجسٹریشن ادھر کرائیں یا ادھر کرائیں. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ, اور جو کیمپس بنے گے کسی مدرسے کے وہ بھی رجسٹر ہوں گے. وہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ جی ایک دارالعلوم اگر رجسٹر ہو جاتا ہے, اس کی جتنی بھی شاخیں ہوں گی یا کیمپس ہوں گی, انہیں دوبارہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی. بس وہ اطلاع دیں گے کہ جی ہم نے ایک کیمپس اور کھولیا ہے جس طرح. تو مولانا فضل الرحمان کی فیس سیونگ تو یہ ہوگی کہ انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, اور ساتھ ہی صدارتی آرڈیننس جاری کر کے وہ جو دوسرا فریق تھا اس کو بھی راضی کر لیا گیا. اور یہ بھی ہو گیا کہ جی جو صدر صاحب کے اعتراضات تھے وہ درست تھے, وہ جائز تھے. ثابت یہ ہوا کہ حکومت کی جو فیصلہ سازی کا عمل ہے, حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے, انتہائی نکھد لوگوں پر مشتمل ہے. وہ جب بھی کوئی قانون سازی کرتے ہیں, کوئی ڈرافٹ اس پر پہلا اعتراض پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے, دوسرا مولانا کو ہوتا ہے, اور تیسرا خود پارٹی کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم سے کیا حماقت ہو گئی ہے. تو میرے خیال ہے وزیر اعظم کو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. دیکھیں نا, آپ نے پہلے جو عدلیہ کے حوالے سے قوانین پاس کیے ان میں پھر ترمیم کرنی پڑی. پہلے آپ نے کہا کہ جناب
2 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे चीफ जस्टिस का, बैठ के प्रोसीजर वाला प्रोसीजर वो बैठ के बेंच बनाएंगे। फिर आपने उसमें तरमीम कर दी कि नहीं जी नहीं, दूसरा बंदा तो होगा, तीसरा सीनियर मोस्ट जज नहीं होगा, और ये सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। फिर आपने और कई किस्म की चीज़ें जो हैं उनसे पीछे हटना पड़ा आपको। तो मेरा ख्याल है कानूनी टीम की और कानूनी मामले में और आइनी मामलात में हुकूमत ने बार बार ये साबित किया है, और पार्लियामेंट पर भी ये सवाल निशान है कि इसका मतलब है कि आप ना कानून को पढ़ते हैं, ना उसकी जुज़ियात का जायज़ा लेते हैं, ना उस कानून के मुमकिन असरात और मुज़मरात का कोई जायज़ा लिया जाता है। आप आंखें बंद करके अंगूठा लगाते हैं। स्पीकर साहब तो डिबेट तो ओपन करते हैं, बहुत कम होता है कि वो बिल पास करें। अगर ये इस पे डिबेट हुई होती तो ये कुछ तो ना होता ना। एक कानून मंजूर हो रहा है, ऐवान सदर बताता है आपको, ऐवान सदर की इसका मतलब है जो कानूनी टीम है वो आपकी वजारत कानून से, लॉ एंड जस्टिस जो आपकी है, उस सबसे बेहतर टीम तो सदर साहब के पास है। बड़े मरंजा उन्होंने बताया, उन्होंने नहीं, वो इरफान कादिर साहब तो मरंज नहीं है, साबिक जज हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। नहीं, मरंज का मतलब और होता है। वो काबिल वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मरंज तो नहीं है, वो तो खासे अग्रेसिव होते हैं। मरंज लोग जो होते हैं वो अग्रेसिव नहीं होते। तो उस टीम ने बताया कि जी ये कानून साजी मुल्क के लिए आप नहीं कर सकते, ये एक इस्लामाबाद के लिए होगी, पूरे मुल्क के लिए नहीं होगी। उस टीम ने आपको बताया कि पहले से एक कानून मौजूद है, आपने नई कानून साजी कैसे कर दी है। उसने आपको बताया कि 2019 में एक कानून बन चुका है, उसके तहत 10 बोर्ड काम कर रहे हैं, 18,000 मदारस रजिस्टर कर चुके हैं। हुकूमत की महकमा जो वजारत तालीम है, ना उसने बताया ना वजारत कानून ने बताया कि माजी में क्या कानून साजी हो रही है। बिलावल साहब राज़ी हो गए? बिलावल साहब तो शर्मिंदा हुए ना कि उन्होंने जो कुछ मौलाना फजल रहमान साहब से वादे वईद किए थे वो तो सारे के सारे। नहीं, अब मौलाना जब राज़ी हो गए तो बिलावल साहब भी राज़ी हो गए? नहीं, अब तो बिलावल साहब तो नाराज़ तो नहीं थे। बिलावल साहब को तो शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि वो मौलाना से वादा करके गए कि जी मैं इसको ठीक कराऊंगा, वो नहीं करा सके। मौलाना को बिलाखिर ख़ुद चढ़ाई करनी पड़ी और वज़ीर-ए-आज़म साहब को मिलना पड़ा, और मिल मिला के यानी हुकूमत भी पीछे हटी, मौलाना भी पीछे हटे, और बज़ाहिर यूँ लगता है कि जो दूसरा बोर्ड है, 10 बोर्ड हैं, और अशरफी साहब जिनके, ताहिर अशरफी साहब जिनके साथ हैं, उन्होंने तो अपनी बात मनवा ली। अच्छा इरशाद साहब, ये वो जो बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ताहिर अशरफी साहब ने की थी, जिसमें सालिक हुसैन साहब भी बैठे थे, अताउल्लाह तारड़ साहब भी बैठे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे साहब, तो वो तो कामयाबी तो उनको हुई है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली कि जी हम नहीं जाएंगे सोसाइटी एक्ट के तहत, हम तो यहीं रहेंगे, और हुकूमत ने कहा बिल्कुल रहेंगे। अच्छा इरशाद साहब, टाइम कम है, ये बिलावल साहब जो हैं आजकल बात कर रहे हैं, बज़ाहिर बुनियाद तो वो इंटरनेट को बना रहे हैं, और अच्छा आप पहले भी हमने बात की कि एक अवामी इशू है, क्या मतलब वाक़तन एक बेइतनाई बरत रही है मुस्लिम लीग नून, वफाक में भी, पंजाब में भी? इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि हुकूमत बेइतनाई बरत रही है, वादा खिलाफी कर रही है, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि बिलावल साहब वो बात कर रहे हैं जो इस मुल्क के अवाम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेट को आपने स्लो किया हुआ है, ये जो आपने एक्स पर पाबंदी लगाई हुई है, बाकी जो प्लेटफार्म है सोशल मीडिया के, उनके साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, वो तबाहकुन है इस मुल्क के। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कल एक कर रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जी हम ग्रेजुएट्स जो हैं, आईटी ग्रेजुएट्स, उनके लिए मौक़े फराहम करेंगे। दूसरी तरफ आप उनके लिए जो मौका मौजूद है उसको आप मसदूद कर रहे हैं जी। तो ये एक बिलावल साहब ये बात करके बहुत सारे नौजवानों के दिल की तर्जमानी कर रहे हैं। ठीक। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।